جس اسٹیج پر گئے کبھی کسی نے اوئے توئے نہیں کی. میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ جہاں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کی بات کریں، اصلاح معاشرہ کی بات کریں، وہ کون سی تکلیف، وہ کون سا جملہ، وہ کون سی توہین ایسی ہے جو ان لوگوں نے رسول اللہ کے ساتھ نہ کی ہو؟ وہ کون سے جملے جو دلوں کو چھید کے رکھ دیں وہ اللہ کے نبی نے نہ سنے ہوں؟ پھر بھی اللہ کے نبی ارشاد فرمائیں کسی کافر کو مارنے سے مجھے زیادہ یہ پسند ہے کہ یہ کلمہ پڑھ لیتا. میں آپ کو قبل مسیح کی بات نہیں بتاتا. ابھی 10 دن پہلے میں ڈسٹرکٹ جیل میں گیا. قیدیوں کے ہوتے تھے، اس دفعہ صرف وہ تھے جو سزائے موت کے قیدی تھے. تو یہ حلم اور برداشت کی بات ہو رہی ہے. میں نے دو سے پوچھا، حضرت آپ نے مولانا آپ نے کیا گاڑیاں سب نے رکھی ہوئی، پگڑیاں انہوں نے پہن، ظاہر جیل کے اندر پھر وہ شیو کی سہولت نہیں، وہ سارا ان کا گیٹ اپ بدل جاتا ہے. تو مجھے ساتھ والے کہنے لگے مولوی صاحب نہیں ہے. میں نے کہا مجھے پتا ہے یہ مولوی صاحب نہیں ہے، لیکن میں اس کی اس داڑھی کی وجہ سے میں اس کو ایک ادب سے بات کر رہا ہوں. میں نے کہا آپ نے کیا کیا؟ اس نے کہا میں نے بیوی کو قتل کیا ہے. دوسرے سے پوچھا آپ نے کیا کیا؟ اس نے کہا میں نے بیوی کو قتل کیا ہے. تیسرے سے پوچھا، میں نے کہا آپ نے کیا کیا ہے؟ مجھے وہ کہنے لگا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس نوجوان نے کیا پڑھا ہوا ہے؟ وہ بھی آپ کی طرح اسی یونیورسٹی میں یا کسی اچھی یونیورسٹی سے MBA کیا ہوا تھا. اس نے اپنے باپ کو قتل کیا. اللہ کی برہان، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ 4 عناصر ہیں تو بنتا ہے مسلمان. زمانہ بدلتا ہے. رحیم یار خان میں آپ کی یونیورسٹی بنی، ادارے بنے، شہر بنا، میٹرو آئی، 3G اور 4G کے سم آئی اور ساری ہم نے ترقی کر لی. امیر الاسلام ہاشمی نے علامہ اقبال کی انہی اشعار پر بند لگایا اور اسی نے اس نے گرا، اس نے لگا کے کہنے لگا اقبال تیرے دیش کا کیا حال سناؤں، دہقان تو مر کھپ گیا اب میں کس کو سناؤں. مکاری و عیاری و غداری و ہیجان، یہ 4 عناصر ہیں تو بنتا ہے مسلمان. قاری اسے کہنا تو بڑی بات ہے یارو، اس نے تو کبھی کھول کے دیکھا نہیں قرآن. جو وہ کہتے تھے قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن کے لیے وقت نہیں ہے، قرآن کو سمجھنے کے لیے وقت نہیں ہے. آپ کے ادھر بے شمار سیمینار ہوں گے، روز ہوتے رہیں گے، لیکن یاد رکھنا یہ بہت اہم ٹاپک ہے اور اس جیسا پھر قسمت سے پھر اور آئے گا، اس سے اچھے اور سے اور سپیکر آئیں گے. لیکن خدا کے لیے اللہ کے نبی کا فرمان سن لیں. فرمایا من یضمن لی ما بین لحیی و ما بین رجلی، مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو. آپ نے پیراڈائز جانا ہے. ہم سوات کو دیکھ کے کہتے ہیں یار یہ جنت ہے، ہم جناب اس کو سوئٹزرلینڈ کی تصویروں کو دیکھ کے کہتے ہیں ہم یہ جنت ہے، ہم کسی گوری میم کو دیکھ کے کہتے ہیں یہ جنت کی حور ہے. لوگوں نے ملتان میں بنا کے بھی دکھا دی. فرمایا نہیں اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. اللہ نے جو نعمتیں آپ کے لیے بنائی آپ کے تصور میں بھی نہیں ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں 2 چیزوں کی ضمانت دے دو. 32 دانتوں کے اندر زبان کی مجھے ضمانت دے دو غلط استعمال نہیں ہوگی. اپنی جوانیوں کی ضمانت دے دو کہ غلط استعمال نہیں ہوگی. فرمایا ہو گئے ملا پنڈت سارے، رب دا کھوج قرآن لبیا سجدے کر کر ہارے، اور رب کا تیرے اندر وسدا وچ قرآن اشارے، بلے شاہ رب انہوں مل سی جڑا اپنے نفس نو مارے. وما علینا الا البلاغ. اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. صدق اللہ العظیم. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. وطن تو آزاد ہو چکا ہے، دماغ و دل ہے غلام اب بھی. وطن تو آزاد ہو چکا ہے، دماغ و دل ہے غلام اب بھی. پیے ہوئے ہیں شراب غفلت یہاں خاص و عام اب بھی. ہمارے میخانہ وطن کا وہی کہنا نظام ہے اب بھی. کسی کو جام شراب جائز، کسی کو پانی حرام اب بھی. غلط ہے تیرا یہ نعرہ ساقی، بدل گیا ہے نظام محفل. وہی شکستہ سی بوتلیں ہیں. ارباب علم و دانش،
میرے عزیز طلباء و طالبات، مجھ سے پہلے علماء کرام نے بڑے خوبصورت انداز میں برداشت کے سلسلے میں گزارشات کی ہیں۔ چونکہ آپ طالب علم ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ سادہ لفظوں میں واقعات کے صورت میں آپ کے سامنے رکھوں کہ حضور علیہ السلام میں کتنا برداشت کا مادہ تھا۔ حضور کے زمانے میں ایک منافق تھا جس کا نام تھا عبداللہ ابن ابی۔ حضور علیہ السلام کو بذریعہ وحی معلوم تھا کہ یہ منافق ہے۔ اس کا نام عبداللہ ابن ابی تھا۔ بہت سارے واقعات میں اس نے بڑی تکلیفیں پہنچائی۔ جب وہ بیمار ہوا تو میرے اور آپ کے آقا حضور علیہ السلام اس کی تیمارداری کے لیے اس کے گھر تشریف لے گئے، اور جب آپ واپس آنے لگے تو اس نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا ان کو کہیں کہ اپنی قمیص مجھے دے دے۔ حضور علیہ السلام نے قمیص بھیج دی۔ اس نے کہا یہ نہیں، جو قمیص پہنی ہوئی تھی وہ مجھے دے دے۔ اللہ کے نبی نے پہنی ہوئی قمیص بھی اسے دے دی، اور جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو میرے اور آپ کے آقا اس منافق کی نبی نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ آپ اس منافق کا جنازہ پڑھائیں گے؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ حضور علیہ السلام نے اس کا جنازہ پڑھایا، اس منافق کا۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے آیت نازل ہوئی ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ، اے میرے محبوب پیغمبر اگر آپ 70 دفعہ بھی ان کے لیے دعا مانگے تو میں ایسے نہیں پہنچوں گا۔ حضور نے فرمایا اگر میں 70 سے زیادہ مانگوں، میرے اور آپ نے کے نبی کا برداشت دیکھے۔ آپ علماء کرام سے پوچھے، بلکہ میں اپنے معلومات کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں، کوئی عالم مجھے یہ بتائے کہ حضور نے کبھی عبداللہ ابن ابی کو یہ کہا ہو کہ تو میری مسجد میں نماز نہ پڑھا کر۔ ہم تقریریں تو کرتے ہیں، ہمارا اپنا عمل اس پہ نہیں ہے۔ ہم نے تو امت کو تقسیم کر کے رکھایا۔ ابھی قرض میں کچھ دن باقی تھے، جو مدت مقرر ہوئی تھی وہ ابھی پوری نہیں ہوئی تھی۔ اب وہ یہودی عالم آیا اور اس نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو یوں پکڑا اور کھینچا، اور اتنے زور سے کھینچا کہ آپ کی چادر مبارک نیچے گر گئی۔ کہنے لگا محمد میرا قرض واپس کرو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جذبات سے کانپنے لگے، بہت زیادہ غصہ آیا کہ تجھے اتنی جرأت کہ ہماری موجودگی میں رسول اللہ سے اس طرح کی گفتگو کرے۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا عمر ایسے نہیں، مجھے یہ کہو کہ میں اس کا قرض ادا کروں، اور اسے کہو کہ قرض مانگنے کا احسن طریقہ بھی ہوتا ہے، اچھا طریقہ ہوتا ہے، اچھے طریقے سے مانگو۔ اور پھر فرمایا جاؤ اس کا قرض بھی ادا کرو اور اس سے کچھ زیادہ اس کو دے دو۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے قرض ادا کیا اور اس سے زیادہ کچھ ہدایت کیا تو وہ کہنے لگا یہ زیادہ کس بات کا؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ جو میں غصہ ہوا تھا آپ کو، حضور نے فرمایا اس کے عوض اس کو زیادہ دے دو۔ کہنے لگا عمر تم مجھے جانتے ہو؟ کہنے لگا نہیں میں تو نہیں جانتا، میں زید بن سانہ یہودی مشہور بہت بڑا مالدار۔ حضرت عمر نے فرمایا اگر تو عالم ہے تو پھر تجھے رسول اللہ سے ایسی گفتگو تو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ کہنے لگا عمر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام نشانیاں نبوت کی دیکھی ہیں، سب دیکھی ہیں، صرف ایک رہ گئی تھی اور وہ یہ ہے کہ ان کے بارے میں یہ ہے کہ ان کے ساتھ جتنا زیادہ غصہ کیا جائے اتنا وہ برداشت اور تحمل سے پیش آتے۔ عمر میں اپنی جائیداد مسلمانوں کے لیے وقف کرتا ہوں اور مجھے رسول اللہ کے پاس لے جاؤ کہ میں کلمہ شہادت پڑھ لوں۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق۔ سب سے بڑا دشمن آپ کا ابو جہل تھا،
آپ سب بچوں کو پتا ہے سب سے بڑا دشمن. اور جب مکہ فتح ہوا تو اس کا بیٹا اکرمہ بھاگ گیا یمن کی طرف. اس کی بیوی مسلمان ہو چکی تھی. آپ سب بچوں کو پتا ہے کہ ابو جہل سے بڑا دشمن رسول اللہ کا کوئی نہیں تھا. حضور نے فرمایا میرے زمانے کا فرعون ہے. یہ موسیٰ کے زمانے کا فرعون اور تھا, یہ میرے زمانے کا فرعون ہے. اس کا بیٹا بھی رسول اللہ کے خلاف جنگوں میں شریک ہوتا رہا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا وہ بھاگ گیا یمن کی طرف. اس کی بیوی مسلمان ہو چکی تھی. بیوی نے اسے کہا کہ رسول اللہ تو بڑی محبت والے ہیں, تم واپس آ جاؤ, رسول اللہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے. اکرمہ واپس آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اکرمہ آ رہا ہے. اللہ کے پیغمبر امام الانبیاء کھڑے ہو گئے اور اتنی شدت کے ساتھ کھڑے ہوئے جذبات کے ساتھ کہ آپ کی چادر مبارک نیچے گر گئی. مرحبا بالراکب المہاجر. حضور نے فرمایا مرحبا بالراکب المہاجر, اے مہاجر سوار تجھے مبارک ہو, تیرا آنا مبارک ہو. اپنے سب سے بڑے دشمن کے بیٹے کو رسول اللہ نے یہ فرمایا. میرے عزیز طالب علم ساتھیوں, بہت سارے واقعات ہیں اور میں سادہ لفظوں میں صرف آپ کو یہ واقعات بیان کر کے یہ بتانا چاہتا تھا کہ ہمارے اندر بھی وسعت ہونی چاہیے, سب کو برداشت کرنا چاہیے. علم ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں جتنی بھی تحقیق کی جائے وہ اس کا حسن ہے. علم اچھا ہی تب لگتا ہے جب اس میں تحقیق کی جائے, کہ کسی تحقیق کو برا نہ سمجھا جائے. علم میں ریسرچ جتنا زیادہ ہوتی جائے گی اتنا علم میں وسعت پیدا ہوتی چلی جائے گی. اگر ہم علم کو ہی محدود کر کے بیٹھ جائیں تو نہ دین میں ترقی ہم کر سکتے ہیں نہ دنیا میں. اللہ مجھے میں جو باتیں کہتا ہوں اس پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ بچوں کو بھی رسول اللہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. واپس